بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست اور توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ عز و جل نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ عز و جل کی دعوت دی اور اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ عز و جل کو للکارا اور تکبر و غرور میں بدمست بولے۔ اللہ عز و جل نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا گلا کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا نہ گلا اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ عز و جل نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ عز و جل نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا اور وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا وہ بارش نہیں، اللہ عز و جل کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 40 ہاتھ قد کے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا؟ اللہ عز و جل نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ عز و جل تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔